اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے جس نے ہمارے دلوں میں محمد و آل محمد کی مودت کو واجب قرار دیا۔ اللہم صلی علی محمد۔ ناظرین، قبل اس کے کہ میں اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کروں اور اپنے جو اس وقت مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں اپنے پروگرام کا آغاز مولا علیہ السلام کے اس خطبے سے کرنا چاہتا ہوں، جس میں مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موت حتمی ہے، رزق تقسیم ہو چکا ہے، بس اس کی تاخیر سے تمہیں غمگین نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حرص اسے کھینچ کر نہیں لا سکتی اور پاک دامنی اسے واپس نہیں لوٹا سکتی، اور تحمل کرنا مومن کو زیب دیتا ہے۔ ناظرین، اس وقت میری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت ہمارے اسٹیٹن آئلینڈ کے اسٹوڈیو میں شاعر اہل بیت جناب سہیل شاہ صاحب موجود ہیں، اور شاعر ذاکر اہل بیت جناب اظہر زیدی صاحب موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے ان دونوں حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سہیل بھائی، کیسے السلام مزاج ہیں؟ علیکم جناب راشد زئی صاحب۔ اظہر بھائی کیسے مزاج ہے؟ السلام علیکم۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام کا فارمیٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ظاہر ہے یہ پروگرام ہم نے سہیل شاہ کا یہ جو ٹرپ ہے یو ایس اے کا، یہ اس وقت ہم اویلیبل تھے تو ہم نے چاہا کہ ان کے ساتھ ایک پروگرام کر لیں، ایک سیٹنگ کر لیں، کچھ ان سے ذرا ان کی شاعری کے بارے میں بھی پوچھیں، ان سے پوچھیں کہ یہ شاعری انہوں نے کب سے کی۔ تو سب سے پہلے میں سہیل شاہ سے پوچھتا ہوں کہ سہیل شاہ ہمارے سامعین کو یہ بتائیے کہ جو محمد علی محمد کی آپ جو نوکری کر رہے ہیں یہ کب سے کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راشد بھائی، تھینک یو ویری مچ، آپ نے یہ موقع فراہم کیا، اور میں سب سے پہلے تو آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ مولا آپ کی جو آپ نوکری کر رہے ہیں مولا کے دربار میں، مولا وہ اس کو قبول فرمائے، اور تمام ذاکرین، تمام علماء، تمام خطباء، تمام شعراء جو بھی مصروف عمل ہیں اس راہ میں، مولا سب کی نوکری کو قبول کرے اور سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ یہ بارہا مختلف چینلز پر، مختلف میگزینز میں، مختلف پلیٹ فارم پر میں یہ بات بتا چکا ہوں، اور اس کو میں ایک مرتبہ پھر بتا دیتا ہوں کہ شاعری جو ہے، جو شعر کہنا، وہ میں نے 1999 میں 99 میں نے شروع کیا شعر کہنا، اور ذاکری میں بچپن سے ہی کر رہا ہوں، اور ہر ذاکر جس سے بھی آپ پوچھیں گے وہ یہی کہیں گے کہ ہاں وہ بچپن سے ذاکری کر رہے ہیں۔ منقبت خوانی، قصیدہ خوانی، نعت خوانی میں اسکول سے ہی کرتا تھا، چونکہ میرے والد صاحب خود ایک سوز خواں تھے، اور وہ جو ہے سچے بھائی جو نوحہ خان، ایک بر صغیر کا ایک نامور نوحہ خان سچے بھائی گزرے، ان کے ساتھ ہمارے والد جو تھے ان کے ساتھ ہی تھے، ان کے ساتھ ہوتے تھے، اور خود سوز خوانی بھی فرماتے تھے۔ تو میں ذاکری تو بچپن سے ہی کر رہا ہوں۔ شعر کہنا میں نے 1999 میں شروع کیا، اور پہلا جو میں نے اپنا کلام پڑھا ایک شاعر کی حیثیت سے، وہ حمد کے 2 شعر تھے، اور اس کے بعد ایک سلام میں نے پڑھا تھا جو بہت ہی زیادہ مقبول ہوا ساری دنیا میں۔ اس کو پھر نوحہ خوانی میں نوحہ خانوں نے پڑھا، وہ تھا یہ ماتم کی صدا زندہ رکھے گی، ہمیں کرب و بلا زندہ رکھے گی، علم کے سائے میں آ جا کہ تجھ کو پھریرے کی ہوا زندہ رکھے گی۔ غالباً یہ امیر حسن صاحب بھی پڑھتے ہیں اس کو۔ شاید بالکل، وہ سب مولا کے نوحہ خان زیادہ تر پڑھتے ہیں۔ مسیب رضوی جو ہیں باقاعدہ انہوں نے اپنی کیسٹ پہ پڑھا تھا پہلی مرتبہ، اور دیگر بھی ثنا خوان اور نوحہ خان اس کو پڑھتے ہیں۔ تو مولا سب کی نوکری کو قبول فرمائے۔ یہ استاد سبط جعفر زیدی مرحوم شہید، خدا اس کے درجات بلند سے بلند سے بلند فرمائے، شہید سبط جعفر صاحب نظامت فرما رہے تھے خیرپور میرس میں انجمن سپاہی عباس کی طرف سے جشن غازی، جشن وفا میں سب سے پہلے میں نے یہ اپنا کلام پڑھا تھا۔ استاد نے مجھے کہا کہ آج کے بعد جو ہے وہ سہیل شاہ ایک شاعر اہل بیت کی حیثیت سے ہی رہیں گے، اور اب یہ کسی کا کلام نہیں پڑھیں گے، کسی شاعر کا، اپنا ہی کلام لکھیں گے، اپنا ہی پڑھیں گے۔ اور وہ دن اور آج کا دن، اور میں استاد کے حق میں بھی دعا گو ہوں کہ ان کی بھی شفقتیں تھیں میرے ساتھ، انہوں نے بھی رہنمائی فرمائی، ان کی دعائیں بھی تھیں۔ تو اب میں ساری دنیا میں ایک شاعر اپنی شاعری میں آپ کسی سے متاثر ہیں جو آپ سے پہلے دور کی جو شاعر گزرے ہیں، شاعر اہل بیت؟ جی راشد بھائی، یقیناً میری فیلڈ ایسی ہے کہ اگر میں اساتذہ کو مطالعہ نہ کرتا یا نہ کروں، یا اساتذہ کی جو ہے اشعار پر نظر نہ رکھوں، تو کوئی بھی فیلڈ ہو، کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہو آدمی، تو جب تک وہ اپنے بزرگوں اور اساتذہ کو اس میں نہیں دیکھے گا، ان سے نہیں سیکھے گا، تو سروائیو نہیں کر سکتا۔ یقیناً میں بھی، جہاں تک مطالعے کی بات ہے، انیس و دبیر کو مطالعہ
میں نے کرتا ہوں جوش صاحب کو بالخصوص، آل رضا کو، نسیم امروہوی صاحب کو، اور شادہ دہلوی صاحب کو، اور قسیم امروہوی صاحب کو، اور سرفراز ابد جو اس دور کے شاعر ہیں ان کو، اور پھر میری رہنمائی جو ہے ان شعراء نے جو عہد حاضر کے شعراء ہیں ان میں گوہر جاچوی نے، استاد فہیم اختر نے، اور ان لوگوں نے بڑی شفقت فرمائی میرے ساتھ، بڑی مہربانی ہے ان لوگوں کی، اور انہوں نے مجھے راہ دکھائی، مجھے سکھایا، مجھے بتایا، تو اس طریقے سے میں نے اپنے سفر کو جو ہے وہ جاری رکھا ہوا ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ شاعری ایک گاڈ گفٹڈ چیز ہے، جی بالکل، اس میں کوئی تو دو رائے نہیں ہے جی۔ گاڈ گفٹ، اس میں کوئی استاد کی بھی ضرورت ہوتی ہے کچھ کریکشن کرانے کے لیے، جب اگر آپ کے پاس کچھ شعر کی آمد ہونی شروع ہو جائے؟ ضروری، بالکل ضروری ہے، استاد تو ضروری ہے، ہر فیلڈ میں ہی ضروری ہے، تو شاعری میں بھی، لیکن شاعر کسی یونیورسٹی یا مدرسے یا کسی اسکول میں نہیں بنایا جا سکتا، شاعر بنتا نہیں ہے راشد بھائی، زہری صاحب شاعر ہوتا ہے، اس کو بنایا نہیں جا سکتا، لیکن جب شاعر ہو جاتا ہے تو اس کو سنوارا جاتا ہے، سنوارنے کے لیے اساتذہ کی رہنمائی بہت ضروری ہے، تو وہ جو ہے انشاءاللہ الحمدللہ کہ مجھے اساتذہ کی رہنمائی رہی، حضرت شاہد نقوی صاحب میں جنہوں نے زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا، اور مرثیہ نگاری کا ایک بہت بڑا نام تھا۔ عزت لکھنوی صاحب سے بھی عزت لکھنوی صاحب کی ایک اپنی کلاس تھی، عزت لکھنوی صاحب نوحہ خان بھی تھے، وہ دوسرے شعراء کا کلام بھی پڑھتے تھے اور اپنا بھی کلام پڑھتے تھے، ان کی ایک اپنی کلاس تھی، ظاہر ہے یہ ایک بہت ہی جو ہے وہ بہت ہی ایک نامور لوگ گزر گئے، اور اب افسوس اسی بات کا ہے کہ وہ جو تھے اتنے قداور لوگ چلے گئے، اب اتنے قداور لوگ آنا پتہ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کب میسر ہوں گے ایسے قداور لوگ جو کہ چلے گئے۔ قبل اس کے کہ میں آپ سے کچھ سنوں، ذاکر اہل بیت جناب اظہر زہری صاحب کو کون نہیں جانتا؟ جی جزاک ان سے پوچھتے ہیں، جی اظہر صاحب یہ بتائیے زہری صاحب کہ آپ کو ماشاءاللہ ہم ایک عرصے سے سنتے آئے، بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ عرصہ دراز سے ماشاءاللہ آپ یہ نوحہ خوانی بھی کر رہے ہیں، منقبت خوانی، سوز خوانی بھی کر رہے ہیں، آپ نے بھی کوئی سلشا کی طرح یہ کام بچپن سے شروع کیا یا بعد میں آپ نے کہیں شروع کیا؟ بے شک، بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا کہ میں کچھ اظہار کر سکوں۔ زیدی خاندان میں میرا خیال ہے کہ جتنی بھی زیدی برادری ہیں پاکستان میں یا پوری دنیا میں، ہندوستان میں، ان میں زیدی اس چیز کو اولیت سے لیتے ہیں، سوز خوانی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک گھر کا حصہ ہے، گھر کا حصہ ہے، وراثت میں ملا، ہمارا جو ہے وہ ظاہر ہے ہمارے آباء و اجداد کا ذکر ہے، یہ ہمیں ہر صورت میں یہ کرنا چاہیے، ثواب کے لیے کرنا ہوتا ہے۔ بے شک، اور الحمدللہ یہی سلسلہ میرے ساتھ بھی رہا کہ بچپن سے میں نے 3-4 سال کی ایج سے میں نے شروع کیا پڑھنا۔ والد صاحب مرثیہ خان تھے، جیسے کہ سہیل شاہ صاحب نے بتایا، اور برادریوں میں آپ کو پتہ مختلف سوز خان، مرثیہ خان ہوتے ہیں۔ اس دور میں یہ نہیں تھا کہ آپ پروفیشنلزم ہے اور آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں مرثیے کے لیے یا سوز خانی کے لیے، برادریوں ہی میں سوز خان اور مرثیہ خان ہوتے تھے، اور بہت اچھے اچھے مرثیہ خان گزرے ہیں۔ میرا تعلق کیونکہ برست برادری سے ہے، زیدی برست برادری، جو کہ زیادہ چنیوٹ میں آباد ہوئے، وہیں پہ زمینیں وغیرہ الاٹ ہوئیں، تو تمام برادری وہاں پہ، اس کے کچھ لوگ جو جابز وغیرہ کرتے تھے وہ مختلف شہروں میں سپلٹ ہو گئے، کچھ کراچی میں، کچھ لاہور میں، کچھ اور دوسرے شہروں میں۔ چنیوٹ میں مجھے یہ فخر رہا کہ میں چھوٹی ایج میں بڑے مرثیہ خانوں کے درمیان ایک مرثیہ خان سمجھا جاتا تھا۔ کسی سے انسپریشن حاصل کی آپ نے؟ ظاہر اس میں میرے والد صاحب تھے، میرے ماموں تھے ذوالفقار حیدر چلن، بہت کلاسیکل پڑھنے والے تھے، ان سے میں بہت زیادہ متاثر تھا۔ سید قرار حسین زیدی شیخو پورہ سے تعلق تھے برست کے، لیکن شیخو پورہ میں آباد تھے، ان سے میں متاثر تھا۔ اس طرح سے میں نے ان سے بس سن کے سیکھا ہے، باقاعدہ والد صاحب کے ساتھ بیٹھتا تھا میں، ان کے ساتھ پڑھوانا، اور اسی طرح سے میں نے پڑھنا شروع کر دیا، اور لوگوں نے بہت پذیرائی۔ جیسے سہیل شاہ صاحب نے بھی فرمایا کہ شاعری کے لیے بھی ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے سوز خوانی اور مرثیہ خوانی کے لیے بھی کیا ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے؟ ڈیفینیٹلی، ایکچولی اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ کو بتائے، آپ کامن سینس سے آپ اچیو کرتے ہیں۔
آپ کسی کے ساتھ سامنے بیٹھے ہیں سن رہے ہیں تو آپ اگر آپ میں لگن ہے تو آپ ضرور اس سے جو ہے آپ وہ لے سکیں گے، اچیو کر سکیں گے، کیونکہ شاگردی اور استادی یہ تو اپنی جگہ پہ ڈیفینیٹلی ہیں. جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ ان کے نام ڈیفینیٹلی ہیں دنیا میں اور ان کو پہچانا جاتا ہے، جیسے کہ استاد سبت جعفر زیدی اور اس سے ہمارے استاد معشوق علی خان صاحب، وہ خان صاحب لوگ تھے، وہ سوچ اور اسی طریقے سے پیارے خان صاحب لاہور میں پیارے خان تھے، اور پسران فیروز کربلائی جو پیارے خان صرف سو سلام پڑھتے تھے. باقاعدہ مرثیہ خوانی جو ہے نا وہ فیروز کربلائی، پسران فیروز کربلائی اور فیروز کربلائی صاحب اللہ ان کے درجات بلند کرے، وہ بڑے اچھے مرثیہ خوان تھے، سوز خان تھے. اور اب یہ سید قرار حسین زیدی شیخ ابرا سے تعلق تھا، بہت کلاس کے وہ مرثیہ خوان تھے. اسی طرح میں نے بچپن ہی سے ایز اے مرثیہ خوان، میں جب پاکستان سے باہر گیا ہوں پھر مجھے بازو نہیں ملے اس کی وجہ سے، اور پھر سعودی عرب میں تقریباً 12 سال رہا. وہاں پہ صرف یہ ہوتا تھا چند فیملی اکٹھی ہو گئی، سوز خانی کی اور کوئی کیسٹ لگا لی، مجلس سنی اور نوحہ میں نے پڑھ لیا اور ماتم کر کے وہ اپنا عزاداری کر لی. تو اس وجہ سے جو ہے مجھے کافی پرابلم بھی آئی. سوز خانی صرف میں نے پھر سوز سلام تک اپنے آپ کو مقید کر لیا آپ کہہ لیں. لیکن ماشاءاللہ اب تو نوحہ خوانی بھی کرتے ہیں، اور الحمدللہ 2015 میں اپنے کیسے بھی نوحے کی ماشاءاللہ نکالی. جی بالکل، یہ مولا کا کرم ہے کہ میں نے سوز خانی اور نوحہ خانی ساتھ ساتھ بچپن ہی سے سلسلہ چلا آ رہا تھا. سوز خانوں میں سوز خان تھا، نوحے خانوں میں نوحے خان. کہتے ہیں آج کل انٹرنیٹ بہت بڑا استاد ہے. یہ جو ینگ بچے ہمارے یہاں امریکہ میں پرورش پا رہے ہیں اور جس طریقے سے یہ رومن یہ نوحے پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں، تو یہ انٹرنیٹ ان کے لیے ایک استاد کا درجہ رکھتا ہے. کیونکہ جس طریقے سے سہیل شاہ صاحب کے کوئی کلام ہو گئے یا امیر حسن صاحب کے کوئی کلام ہو گئے، مختار فتح پوری کا کوئی کلام ہو گیا، تو اس طریقے سے بچے ان کو فالو کرتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انٹرنیٹ بھی کافی حد تک جو رول پلے کر رہا ہے استاد کا؟ نہیں، ڈیفینیٹلی اس سے تو کافی بچے سیکھتے ہیں، اور لیکن ایکچولی سیکھنا جب تک کوئی بتائے گا نہیں تو سیکھے گا نہیں. لیکن کچھ سینس تو اپنے بند ہوتا ہے آپ کے پاس. بالکل، وہ مکھی پہ مکھی مارنا تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن باقاعدہ اس کو آواز کو لگانا یا پراپر بول کو کہنا، یہ جب تک کوئی بتائے گا نہیں، کس سے آپ سیکھیں گے نہیں، اس وقت تک آپ کو نہیں آ سکتا. اچھا ماشاءاللہ، اب تو آپ اس اسٹیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ آپ کو کوئی بھی کلام دیا جائے کسی وقت بھی دیا جائے اور آپ جا کر کے اسٹیج پہ جا کے وہ اس کو کمپوز کر لیتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں. تو اس تک پہنچنے میں آپ کو مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ ایک کافی عرصہ آپ کو دراز ہوا لگا اس سلسلے میں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا اعزاز نہیں ہے آپ کے لیے؟ ڈیفینیٹلی دیکھیے، ایکچولی جو ٹھاٹ ہیں یا راگ ہیں، جب تک آپ کے اندر سما نہ جائیں آپ کیسے یہ کر سکتے ہیں. ایون کوئی بھی آپ اذان بھی دیں گے تو وہ سر میں نہ ہو تو اچھا، قبل اس کے کہ میں اس پہ ذرا مزید بات کروں، میں سہیل شاہ سے بات کرتا ہوں. سہیل شاہ صاحب، یہ جس طریقے سے نوحہ خوانی، مرثیہ خوانی اور یہ آج کل منقبت، یہ بیسیکلی پچھلی دہائی کے اندر بہت زیادہ پاپولر ہوئی ہے. اس سے زیادہ اس سے پہلے تو ہمارے یہاں پیش خوانی سلسلہ ہوتا تھا یا سوز خوانی ہوتی تھی یا باقاعدہ مرثیہ خوانی ہوا کرتی تھی. لیکن پچھلی دہائی میں مطلب آپ دیکھ لیں 90s کے اندر جو ہے یہ سلسلہ بہت زیادہ پاپولر ہوا ہے. ابھی جیسے زہری صاحب نے ارشاد فرمایا ہے کہ اب راگ کو زیادہ فاسٹ کر دیا گیا ہے. حالانکہ راگ کی کمپوزیشن تو پرانے زمانے میں بھی ہوتی تھی لیکن لوگ پہچان نہیں پاتے تھے کہ کون سا راگ ہے کیا نہیں ہے. لیکن اب تو ماشاءاللہ جیسے ہی آپ کوئی بھی کلام کا ایک شعر پڑھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ کس راگ پہ بنا ہوا ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ سوز خوانی، منقبت خوانی صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہے؟ نہیں، ڈائریکشن کا تو میں تعین نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں ابھی اس منزل پہ نہیں سمجھتا اپنے آپ کو. میں تو خود ایک طالب علم ہوں، ایک شاگرد ہوں ابھی. یہ تو آپ کا بہت بڑا بڑکپن ہے جو آپ ایسے سمجھتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ مختلف ادوار میں شاعری نے یا سوز خوانی نے یا نوحہ خوانی نے اپنا رنگ بدلا. مختلف ادوار میں 20 سال پہلے کچھ اور تھی، 100 سال پہلے کچھ اور رنگ تھا سوز خوانی. لیکن راگ تو وہی تھے نا سارے؟ راگ وہی تھے، بالکل وہی تھے، راگ وہی تھے، لیکن اس کا طریقہ کار جو ہے اس کو استعمال کرنا وہ بدلتا چلا گیا. اساتذہ جو تھے وہ ان کا کچھ اور رنگ تھا، وہ جو ہے وہ کلاسیکل اور
सोबर अंदाज में जो है वो पढ़ते थे. और असातिज़ा से मैंने ये सुना है और मैंने चंद असातिज़ा के साथ जो वक्त गुजारा है कि अपनी जो मेरी जो पोइट्री है मैं उसको वो ट्यून देना चाहता हूँ कि मेरी ट्यून जो है वो सेकंड रहे, मेरी पोइट्री फर्स्ट रहे, सुभान अल्लाह. ताकि जो पब्लिक को हमने सुनानी है वो पोइट्री सुनानी है, ना कि हमने राग रागनी और क्लासिकल सुनाकर कोई दाद नहीं लेनी हमने कोई उसमें या फिर हम वो फील्ड अलग है ना म्यूजिक की, फिर हम म्यूजिक में जाएं वहां अपनी म्यूजिक के जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद तो मोहताज ही नहीं इन सब चीजों नहीं है. लेकिन अगर उस जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद को, अब मैं एक बात आपसे कह दूं, मुझ ऐसा एक तालिब इल्म या मेरी कैटेगरी के जो शौरा इस वक्त जो सारी दुनिया में पहचाने जा रहे हैं और मशहूर हो चुके हैं, उसमें इस म्यूजिक का भी हाथ है जिसे हम म्यूजिक कहते हैं, यानी तर्ज निगारी जिसे हम कहते हैं, तर्ज निगारी, नॉट अ म्यूजिक, तर्ज निगारी. तर्ज अगर एक कलाम को अच्छी मिल जाती है तो वो कलाम सारी दुनिया में हिट हो जाता है, सारी दुनिया में पहुंच जाता है वो कलाम एक अच्छी तर्ज की वजह से. एक हल्का कलाम, एक सतही शायरी, जिसे मेरी एक कोई भी कलाम हो जिसे असातिज़ा को इतना बड़ा उसको नहीं कहेंगे कि ये बस एक सतही शायरी, लेकिन उसकी ट्यून चूंकि बहुत अच्छी थी, तर्ज बहुत अच्छी थी, वो सारी दुनिया में चला गया. और अनीस और दबीर जैसे पहाड़ शौरा जिन्होंने कोई गोशा ही नहीं छोड़ा शायरी में, कोई रंग ही नहीं छोड़ा, कोई खाना छोड़ा ही नहीं उन्होंने, लेकिन उनके कलाम इतने दुनिया में नहीं आ सके. क्या वजह है इसकी? वजह यही है कि उनके कलामों को कोई अच्छी तर्ज नहीं मिल सकी कि वो दुनिया में जो है वो चले जाते. बुक्स पढ़ने का तो इस वक्त आपको पता ही है, ना लोगों को टाइम है ना लोगों को शौक है कि वो बुक्स पढ़ें. तो तर्ज के जरिए से हम अपनी शायरी को सारी दुनिया में पहुंचा देते हैं, इस मीडिया के जरिए, इस इंटरनेट के जरिए. तो तर्ज जो है वो मैं तो ये समझता हूँ, और मैं अपने बच्चों से बात करता हूँ, बड़ों से तो जाहिर है मैं जो सीखता हूँ वही बच्चों को, तो मैं अपने बच्चों को इस कैमरे के जरिए से यही बताना चाहता हूँ कि तर्ज ऐसी हो कि जिस पर जो है वो जो शायरी पर हावी ना आ जाए. आपकी तर्ज के चक्कर में जो है वो शेर बिल्कुल किल हो जाए, शेर दब जाए, ऐसी तर्ज का कोई फायदा नहीं. मोहम्मद और आले मोहम्मद का जिक्र जो हम लोग करते हैं मिंबर रसूल पर बैठकर, मसनद रसूल पर बैठकर, वो हम कोई अपना म्यूजिक के जौहर नहीं दिखाने, हमने म्यूजिक के मैदान में आजकल देखा गया है लोग जाके बहुत जरा ग्रे लगाते हैं. हाँ, तो अब ये उनको जो है वो हमारे उलमा को, असातिज़ा को, जो जितने बड़े लोग मौजूद हैं उनको सब बताना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि आप इस किस्म की तर्ज हो कि आपकी शायरी ऊपर रहे, शायरी सुनी जाए, और आपकी शायरी जो है वो उसी को सुनेंगे और उसी को लोग दाद देंगे. अच्छा शेर होगा, अगर आपकी समझ में शेर आया ही नहीं मेरा और आप तर्ज में ही गुम हो गए, तो आपने क्या दाद देनी, किसकी दाद देनी? तो तर्ज सेकंड, मेरी तो यही अपनी होती है कोशिश कि मैं जो भी तर्ज खुद बनाऊं या किसी की बनी हुई तर्ज को मैं पढ़ता हूँ तो उसमें शेर को मैं हमेशा फौकियत देता हूँ, शायरी को, और तर्ज को जो है वो सेकंड. अच्छा, ये बताइए कि हमारे नाज़रीन जो देखना चाह रहे हैं, ज़ाहिर है कुछ आप उनको कुछ कलाम अपना इनायत फरमाएं. जी बिल्कुल, मैं सुनाऊंगा, क्यों नहीं सुनाऊंगा, लेकिन मैं तो ज़ैदी साहब बैठे हैं माशाल्लाह. बिस्मिल्लाह आप करें, फिर उसके बाद ज़ैदी साहब से जी बिल्कुल जी ज़ैदी साहब से सुनेंगे. और आपका एक कलाम जो है सवेरे सवेरे, उसकी बड़ी फरमाइश है, मुझे कुछ टेक्स्ट भी आ रहे हैं इस सिलसिले में कि या मुझे आगे में सुनाइए, लेकिन आपको सवेरे सवेरे सुनाना जरूरी है. जी बिल्कुल राशिद भाई, बिल्कुल मैं सुना दूंगा. वो तो क्योंकि अभी किसी साहब ने मुझे अभी टेक्स्ट आया मुझे किसी का हो चुका है सारी दुनिया में कि वो मुझसे पता नहीं इस तरीके से ये लफ्ज जुड़ गए कि वो अगर मैं कहीं भी जाता हूँ तो यही होता है कि सवेरे सवेरे वाला आ गया, वो यही कहा जाता है. वो बिल्कुल मैं सुना दूंगा. मैं जो है कोई आगाज में एक दो शेर सुना देता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि ज़ैदी साहब से सुना जाए. और ज़ैदी साहब जब मौजूद हैं माशाल्लाह, वो बहुत ही मौला के मकबूल सना ख्वान है और मुझे ज़ाती तौर पर पसंद है इनकी पढ़त, इनकी अदायगी. चलिए साहब बिस्मिल्लाह आप करें, कोई सुहेल शाह का कलाम सुना दें जो आपको. नहीं, वो किसी का भी सुना दें, और अगर मेरा सुनाएंगे एक कलाम आपका बहुत अरसे दराज से जो आप पढ़ते आ रहे हैं, मेरे लिए बड़ी और मुझे भी पसंद है. आज माशाल्लाह मेरी खुशकिस्मती है कि सुहेल शाह साहब से मुलाकात हुई. इनका मैं फैन तो बहुत पुराना हूँ और इनका एक सलाम बहुत मैंने पढ़ा है न्यूयॉर्क में और दूसरी जगहों पे.
میرا خیال ہے وہ 2000 کے ارلی میں پڑھا ہے. ارلی میں بالکل اس وقت سے میں ان کا فین تو ہوں، خدا آپ کو لیکن ملاقات سچی بات ہے پہلے بھی ایک دو بار سرسری سی ملاقات ہوئی ہے، لیکن باقاعدہ ملاقات جو ہوئی ہے وہ آج ہوئی ہے. خدا آپ کو سلام. اور جب سے یہ انکشاف ہوا ہے، جب سے یہ انکشاف ہوا ہے کہ یہ زیدی ہیں تو کچھ محبت زیادہ ہی بڑھ گئی ہے. میں نے بتایا نا کہ زیدی زیادہ ہی اس چیز میں انوالو ہیں. اب دیکھ لیں آپ کراچی میں، لاہور میں جتنے زیدی آپ کو بڑے بڑے پڑھنے والے ہیں سب زیدی ماشاءاللہ آپ کو ملیں گے. ویسے دوسرے بھی ہیں ماشاءاللہ سب، مولا سب کی نوکری قبول کرے اور سب کا اپنا اپنا حصہ ہے. جی بالکل. اور سب کی اپنی محنت ہے. میں سہیل شاہ صاحب کا ہی کلام ہے، بہت مجھے نہیں پتا کہ اور کتنے لوگوں نے پڑھا ہے یہ، لیکن نیو یارک کی حد تک میں نے ہی پڑھا ہے. ماشاءاللہ آپ نے جس طریقے سے اس کو کمپوز کیا ہے، آپ نے اس کی یہ کمپوزیشن بھی میرا خیال ہے سہیل شاہ صاحب کی ہے. میں نے صرف پڑھا ہے اور الحمدللہ لوگوں نے داد دی ہے. اب تو خیر ظاہر ہے کہ یہ عجیب سا لگتا ہے کہ وہ آواز اور یہ آواز. بہت دم ہے زیدی صاحب آپ میں ماشاءاللہ، ابھی بہت دم ہے اور بہت عرصے تک کریں گے مولا کی نوکری. کلام جو ہے جو علی کا نہ ہوا کب وہ ہمارا. کیا کہنے. ایک سلوات پڑھیں جی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ارشاد ہے صاحب. جو علی کا نہ ہوا کب وہ ہمارا ہوگا. کیا کہنے. واہ واہ واہ. ہاں وہی کا طب تقدیر کا ہمارا ہوگا. جو علی کا سبحان اللہ. داغ ماتم سے میری قبر رہے گی روشن. سبحان اللہ. سبحان اللہ. داغ ماتم سے میری قبر رہے گی روشن. ذکر سرور ہی میری بخشش کا سہارا ہوگا. جو علی کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خلد میں جانے سے پھر کون ہمیں روکے گا. خلد میں جانے سے پھر کون ہمیں روکے گا. جب پیمبر کے نواسوں کا اشارہ ہوگا. جو علی کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھو شعر لکھے ہوئے سامنے نہیں ہے تو ماتم شاہ پہ فتوی لگانے ماتم شاہ پہ یوں فتوی لگانے والوں. ماتم شاہ پہ یوں فتوی لگانے والوں. حشر میں دیکھنا کیا حشر تمہارا. کیا بات ہے بھائی. واہ واہ واہ. جی جی شاہ جی. اب جی جی. تذکرہ آلے محمد کا نہ ہو جس میں سہیل. تذکرہ
سہیل ایسی محفل کیا بات میں ہے. کہاں اپنا گزارا ہوگا سبحان اللہ جو کیا کہنے جی 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 صاحب آپ جی آپ جی پروردگار آپ کو اسی طریقے سے مولا مولا کی سلامت عزتداری مولا سلامت رکھے. کرتے رہے آپ اور سلامت رہیں پروردگار آپ کا سایہ سلامت رہے. جی سہیل بھائی کچھ ارشاد فرمائیں. جزاک اللہ. اچھا میں کچھ 2-3 اشعار اپنے اس سے سناتا ہوں. بر محمد و آل محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یہ تو اصل میں قلم کار ہوں. اس سے تو کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ میں قلم کار ہوں. لیکن اب زیدی صاحب کے پڑھنے کے بعد میرا پڑھنا ویسے بنتا نہیں ہے. نہیں بالکل بنتا ہے آپ کا ماشاءاللہ آپ یہ کام کرتے ہیں. ظاہر ہے اس وقت آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کرنٹ افیئرز اور اس وقت ہمارے ساتھ عہد حاضر کے نامور شاعر سہیل شاہ موجود ہیں اور اظہر زیدی صاحب ساری دنیا ان کو جانتی ہے. آئیے سہیل شاہ صاحب سے کچھ سنیں. بسم اللہ. جی راشد بھائی میں چند اشعار پیش کرتا ہوں. بالکل ابھی نئے ہیں یہ تو ایک ہی دفعہ بھی یہ نیو یارک میں پڑھے ہیں میں نے. وہ نئے ہی کلام ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میں قلم کار ہوں. یہ مولا کا کرم ہے مجھ پر کہ انہوں نے یہ اس کام کے لیے مجھے چنا ہے. ظاہر ہے اس کام کے لیے لوگ چنے جاتے ہیں. تو اب زیدی صاحب جیسی شخصیت موجود ہوں اور اتنا نامی گرامی سوز خان اور ماشاءاللہ ان پر مولا کا بڑا کرم ہے ان کی آواز پر ان کے گلے پر. تو ان کے بعد جو ہے وہ پڑھنا بنتا نہیں ہے میرا. لیکن اب آپ کا اصرار ہے چونکہ میں ایک شاعر کی حیثیت سے چند اشعار پیش کر دیتا ہوں. بسم اللہ تاؤ. محل صورت بھی ہو تو ہو مگر اچھا نہیں لگتا. کیا کہنے. واہ 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 واہ. محل صورت بھی ہو تو ہو مگر اچھا نہیں لگتا. عزاداری نہ جس میں ہو وہ گھر اچھا نہیں لگتا. عزاداری نہ ہو جس میں وہ گھر اچھا نہیں لگتا. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. محل صورت بھی ہو تو ہو مگر اچھا سبحان اللہ. نہیں لگتا. شعر پڑھتا ہوں تو دیکھیں. جی بتاؤ. دراڑیں بغض کی جس کے عقیدے کے مقام ہوں اسے دیوار میں کعبے اسے دیوار میں کعبے کی در اچھا نہیں لگتا. سبحان اللہ. اسے دیوار میں کعبے کی در اچھا نہیں لگتا. محل صورت بھی ہو تو ہو مگر اچھا نہیں لگتا. بس ایک شعر اور ایک مقطع پیش کرتا ہوں. قسم اللہ کی اللہ کو اپنے گھر کے آنگن سے کسی حیدر کے منکر کا کسی حیدر کے منکر کا گزر اچھا نہیں لگتا. کسی حیدر کے منکر کا گزر اچھا نہیں لگتا. عزاداری نہ ہو جس میں وہ گھر اچھا نہیں لگتا. محل صورت بھی ہو تو ہو مگر اچھا
نہیں لگتا. بس مقطع پڑھ رہا ہوں حضور. ارشاد. نہیں جو شاعری کی شین سے واقف سہیل ان کو ہماری شعر گوئی کا ہماری شعر گوئی کا ہنر اچھا نہیں لگتا ہماری شعر گوئی کا ہنر اچھا نہیں لگتا عزاداری نہ ہو جس میں وہ گھر اچھا نہیں لگتا مہر صورت بھی ہو تو ہو مگر اچھا نہیں لگتا. یہ ٹیکسٹ میرے پاس آیا ہے. برادر راشد پلیز ہیو سول شاہ ریسائٹ میسم فراز دار سے کچھ عطا ہو. میسم فراز دار سے یار یہ کلام میں نے کبھی اتنا پڑھا نہیں ہے. اسد آغا صاحب ہیں ماشاءاللہ, عزت لکھنوی صاحب کے جو بیٹے ہیں اسد آغا. لیکن کلام تو آپ کا ہی ہے نا یہ؟ جی میرا لکھا ہوا کلام ہے, وہ پڑھتے ہیں لیکن مجھے کچھ اس کا یاد نہیں ہے وہ کلام. میں اگر کسی دن پھر انشاءاللہ آپ کہیں گے تو میں اس کو چلے کچھ اور عطا ہو, سنا دوں گا. سویرے سویرے عطا ہو. ہاں بس میں وہ 2-3 شعر سنا دیتا ہوں, لیکن میری خواہش بھی ہوگی اور میری گزارش بھی ہوگی کہ زیدی صاحب ہمیں ایک سوز ضرور سنائیں گے. بالکل سنیں گے, اسے سنیں گے. ابھی تو آپ سے بات کرنی ہے تھوڑی شاعری کے سلسلے میں, سوزخوانی کے سلسلے میں, تو پہلے کچھ عطا ہو پلیز. جی میں پیش کر دیتا ہوں. اچھا میں اگر سویرے سے پہلے 2 شعر اپنی مرضی سے بسم اللہ جی بسم اللہ, بالکل اوپن فورم ہے. ہماری تو جو ہے وہ میری پڑھت میں کچھ زیدی صاحب سے اصلاح ہو جائے گی. ہمارے ناظرین کی خواہش ہے بھائی, مسلسل ٹیکسٹ آ جا رہے ہیں مجھے. 2-3 اشعار تھوڑی سی مشکل زمین کے میں پیش کروں. بسم اللہ. جو بادشاہ دین سے لیتے ہیں دین لوگ, کیا کہنا ہے, جو بادشاہ دین سے کیا کہنا ہے, لیتے ہیں دین لوگ سارے جہان میں ہیں وہی بہترین لوگ. کیا بات ہے, سبحان اللہ. سارے جہان میں ہیں وہی بہترین لوگ جو بادشاہ دین سے لیتے ہیں دین لوگ. شعر پڑھتا ہوں زیدی صاحب, راشد بھائی. بسم اللہ بسم اللہ. یوسف کی روح آئی زیارت کے واسطے, یوسف کی روح آئی زیارت کے واسطے, آئے ہیں کربلا میں کچھ ایسے حسین, آئے ہیں کربلا میں کچھ ایسے حسین لوگ جو بادشاہ دین سے لیتے ہیں دین لوگ. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. شعر پہ توجہ چاہتا بسم ہوں. اللہ بسم اللہ. مکار اور مکر شیاروں کے سامنے, مکار اور مکر شیاروں کے سامنے شبیر لے کے آئے 72 بھائی کیا سوچ ہے ماشاءاللہ. جو بادشاہ دین سے لیتے ہیں دین لوگ. کیا کہنے جی, کیا کہنے.
اور محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس یہ اب جو آپ کا حکم ہے میں 2 شعر اس میں سے پڑھ رہا ہوں جی جو میرا کلام ہے سویرے جی سویرے جی کا. اس کے بعد انشاءاللہ اس پروگرام کو جو ہے وقت بھی مکمل ہونے والا ہے. میں چاہتا جی ہوں جی سوز پڑھیں گے زیادی صاحب. میں پیش کر دیتا ہوں. بسم اللہ. مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے. مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے. خدا کی قسم پہ عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا سویرے سویرے. خدا کی قسم پہ عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا سویرے سویرے. نکل کر اندھیروں کے نرغے سے جب در شہ پر آیا سویرے سویرے تو زہرا کے بیٹے نے ایک پل میں اس کا مقدر جگایا سویرے سویرے مقدر جگایا سویرے سویرے. گزاری نماز مودت میں جو شب ادا فجر میں جب کیا سجدہ رب لگائی تھی لاگت اندھیرے اندھیرے منافع کمایا سویرے سویرے. میں ناد علی پڑھ کے سویا تھا شب کو پسند اس قدر آئی یہ بات رب کو. سہیل ایک فرشتہ سہیل ایک فرشتہ شفاعت کی میری سند لے کے آیا سویرے سویرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ذریعہ صاحب کچھ بتاؤ. بس میں چاہوں گا ذریعہ صاحب کو ایک سوز سنا اس سے دیجیے. پہلے ذریعہ صاحب سوچ سنائیں کہ آپ کا ایک کلام ہے اس کے 2 شعر میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین جی کے سامنے وہ پیش کریں. وہ جیسے آپ بسم اللہ جی. بسم اللہ جی صاحب. پھر مجھے صاحب ایثار بنا دے مولا. کیا بات ہے. بھائی کو بھائی کا غمخوار بنا دے مولا. پھر مجھے صاحب کبھی یہ کہتا ہوں کہ سلطان بنا دے مولا. کبھی یہ کہتا ہوں کہ سلطان بنا دے مولا. اپنے در کا مجھے دربان بنا دے مولا. اپنے در کا جیتے جی دیکھ لے جنت کے نظارے بھی.
जीते जी देख ले जन्नत के नजारे, हम भी करबला का क्या करबला का मुझे ज़वार बना दे मौला, करबला का सुभान अल्लाह। मुझे ज़वार बना दे मौला, फिर मुझे साहिबे। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोचिए, ये बताइए कि हमारी जो यंग जनरेशन जो नवाखानी कर रही है, मनकब खानी कर रही है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप उनको? क्या किस तरीके से उनकी रहनुमाई हो सकती है, किस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं, किस चीज़ को फॉलो करें? कोई ऐसा मैसेज जो आप समझते हैं कि हमारे राशिद भाई देखें, अभी मैंने इससे पहले भी एक बात आपसे कही थी कि मुख्तलिफ अदवार जब बदलते हैं और ज़माने जब बदलते हैं तो हर चीज़ जो है वो अपना रंग बदलती है, लेकिन इसका ये मकसद नहीं होना चाहिए कि हम अपनी नौहा खानी एक खालिसतन हमारी इबादत है, बेशक, और हमने करबला के पैगाम को इस नौहा खानी के ज़रिए से दुनिया में फैलाना है। तो अब वो कितने ही अदवार बदलते रहें, लेकिन जो हमारी बेसिक्स हैं, जो हमारी बुनियाद हैं, जो हमारे इबादत के तरीक़ेकार हैं, उनको इस रंग में नहीं रंगना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो जो आजकल जो म्यूज़िक कॉन्सर्ट हो रहे हैं वो उनका रंग जो है वो इस पर आ जाए। इससे खुद सोचना चाहिए पढ़ने वालों को कि वो इसको खालिसतन इबादत समझकर पढ़ें, नौहा ख़ानी को नौहे पढ़ें जो भी, ताकि मौला से उनको इसका अजर मिले। और खुद मौला ने एक बड़ा मर्तबा है एक ज़ाकिर का, एक नौहा ख़ान का, एक कसीदा ख़ान का, मनक़बत ख़ान का। खुदा के वास्ते हम लोग खुद काश हम पहचान लें अपने मर्तबे को कि हमारा क्या मर्तबा है पाक बीबी के दरबार में, उनकी जो है वो नज़रों में। तो वो अगर हम पहचान जाएंगे तो इंशाअल्लाह कभी भी नहीं भटकेंगे, कभी भी भटकने के जो है वो नहीं रहेंगे चांसेस। तो बस काश हम अपने मर्तबे को पहचान लें, अपने मकसद पर हमारी नज़र हो। और वो जो कहते हैं ना कि जो बहुत तेज़ चलते हैं ना तो वो बहुत तेज़ी से गिरते हैं, फिर ये बुज़ुर्गों की मिसाल है। तो आदमी एक एतदाल पसंदी से अपनी चाल में चलें और एक नौहा ख़ानी को नौहा ख़ानी के अंदाज में रखें। बुजुर्ग सब चीज़ें बता गए हमें, ऐसा नहीं है कि बुजुर्ग हमें कुछ नहीं बता के गए, कोई हमारे बुजुर्ग थे ही नहीं, हम कोई लावारिस लोग नहीं है, हमारे वारिसान हमें सब कुछ बता गए। तो अब अगर हम उनकी जो है हिदायत को भूल जाएंगे, उनकी जो हमारे जो वर्षे में चीज़ें मिली हैं हम उनको छोड़ देंगे, तो फिर तो यार लाजमन भटकने का ही है उम्मीद। तो वो जो आजकल के यंगस्टर हैं वो उनको ये चाहिए कि वो बुज़ुर्गों से, अपने बुज़ुर्गों को जो है अपना वो मशाले राह बनाएं, उनसे जो है वो दर्स लें, उनकी जो छोड़ी हुई चीज़ें हैं, जो नौहा ख़ानी के तरीक़ेकार वो हमें दे गए हैं, उन पर वो रहें, उन पर काम करें, ताकि नौहा जो है वो नौहा रहे, वो कंसर्ट में न बदल जाए। कहते हैं कि गम का असर है तो असर नज़र आना भी चाहिए। मतलब ज़ाहिर है कि अगर आप नौहा ख़ानी, चूँकि मैं खुद नौहा ख़ान हूँ तो मैं इस बात को बखूबी जानता हूँ कि जब तक नौहा ख़ान जो है अपने ऊपर वो तासुर करबला का नहीं लेगा, क्योंकि वो करबला के वाक़यात बता रहा है लोगों को, तो जब तक उसके चेहरे के एक्सप्रेशन और दिल से ना पढ़ रहा हो, मतलब गले से पढ़ना, तो ज़ाहिर है चूँकि जिस तरीके से आजकल नौहा ख़ानी बीट पे चल रही है और ये सब बीट पे मातम कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है जैसे कि आपने कहा कि अपनी शनाख्त को नहीं भूलना चाहिए, जो बुजुर्ग ने हमें सिखाया है हमको नहीं। लेकिन चलें, मैं यहाँ एक बात ज़रा सी आपकी करूँगा, ये जो आपने कहा कि जो बीट पे चल रही है, चलें ये तो एक वक्ती तकाजा है कि वो जो पहले ज़माने में स्टूडियो में लोग जाते थे, हाथ का मातम करते थे, सारी रात रिकॉर्डिंग्स होती थी। अब रिकॉर्डिंग्स जो इक्विपमेंट्स आ गए हैं, जिद्दत आ गई, ठीक है उस हद तक तो ठीक है, लेकिन वो जो हम पढ़ रहे हैं नहीं, लेकिन वो जो हमारी पोइट्री है, वो जो हमारी ट्यून है, वो एक ऐसी हो कि जो है उसमें एक सोच होना चाहिए, उसमें एक पैगाम होना चाहिए, उसमें पढ़ने वाला जब पढ़े और सुनने वाला सुने तो लगे कि हाँ कुछ कोई नौहा हो रहा है। नौहे का पहले तो मफहूम और मकसद को समझें, उसके मायने को समझें कि नौहे का मायने क्या है, और उसके बाद फिर वो लोग जो है ना, वो आजकल कुछ इसको फैशन बना लिया गया है, माजरत के साथ,
جو نئے آنے والے ہیں تو وہ بس فیشن نہ اپنا ہے، یہ ہماری انڈسٹری بن گئی عبادت نا وہ ہے، بالکل یہ ہماری عبادت ہے یار، اس کو عبادت کی طرح رکھیں بے شک بے شک. اور اس کو عبادت کی طرح کریں گے تو اس میں کامیابی ہے دنیا میں بھی. نواخانی انڈسٹری نہیں ہے. بالکل انڈسٹری نہیں ہے یہ مطلب نواخانی. شاعر بھی جو ہے وہ آپ کو پہلے کمپوز کرتے ہیں، راگ پہ کمپوز کرتے ہیں، پھر پڑھنے والے کی مناسبت کے حساب سے وہ کمپوز کر کے دیتے ہیں، اسی طریقے سے وہ اسٹوڈیو میں جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ سلسلہ جا رہا ہے اس سلسلے کو رکنا یار چاہیے. دیکھیں اب اس پہ ایک بات میں کہتا ہوں کہ یہ واضح ایک بات ہے کہ کسی بھی عمل کا دار و مدار جو ہے نیت پہ ہوتا ہے. وہ نیت پر ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ نیت میری یہ ہے کہ میں نے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرنی ہے، ٹھیک ہے، ان کا پیغام جو پیغام حق ہے اس کو میں نے دنیا میں عام کرنا ہے، میری نیت یہ ہے. اور میں یہ جو جدید آلات اس وقت ہیں ان کا میں سہارا لے رہا ہوں، صرف اس وجہ سے ان کا سہارا لے رہا ہوں کہ میں اپنے اس پیغام کو اچھی طریقے سے دنیا میں پھیلا دوں گا اور پھیلاؤں گا اور کوشش کروں گا تو ٹھیک ہے. ورنہ اور اگر میری نیت کچھ اور ہے کہ میں نے اپنے آپ کو شو آف کرنا ہے، میں نے اس سے خود اپنے لیے کوئی جو ہے نا مال دنیا کمانا ہے، دولت کمانی ہے، شہرت کمانی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ مولا کو یہ پسند ہوگا. تو ذاکرین کو خود، ہر آدمی کو خود پتہ ہے اپنا کہ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں اس کے پیچھے میری کیا نیت ہے. اگر نیت اچھی ہے تو مولا اس کا ثمر دیں گے انشاءاللہ، اس کی جزا ملے گی. بہت بڑا مقام ہے نواخوانوں کا، بہت بڑا مقام ہے ذاکرین کا، منقبت خوانوں کا، قصیدہ خوانوں کا، اور شعراء اہل بیت کا تو ائمہ کی اقوال موجود ہیں. امام علیہ السلام نے شاعر کے لیے کہا ہے کہ وہ اگر ایک بیت لکھے گا تو ہم اسے ایک جنت میں گھر دیں گے، اگر خلوص نیت اور خلوص دل کے ساتھ اس نے ایک بیت. شاعر کے لیے یہ موجود ہے، فرزدق کی مثال موجود ہے کہ شعراء کو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ نوازا ہے. تو یہ تو خود ہمیں اپنا مرتبہ خود پہچاننا چاہیے اور ہمیں خود جو ہے وہ نیک نیتی کے ساتھ ہمیں اس میں کام کرنا چاہیے تو مولا خود رکھ لگا. زین صاحب بین سینئر موسٹ نوا خان، منقبت خان سلام جو آپ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، کیا میسج دیں گے ہمارے ینگسٹرز کو؟ دیکھیے جو سہیل بھائی نے بات کی ہے ابھی کہ اگر عبادت کے لیے کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں عبادت کے لیے کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ان کو اس کا اجر ملے گا. اور اگر شو بازی کے لیے، دکھاوے کے لیے ہے تو پھر اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، وہ تو بدنامی ہے، ہمارے مذہب کی بدنامی ہے. لہٰذا ماشاءاللہ سب نہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ عبادتاً اور یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ میسج دینا ہے دنیا کو، تو اچھی بات ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ ہے سلسلہ. تو آخر کے اندر کچھ سہیل بھائی کی فرمائش پر کچھ سلام تاکہ پروگرام پر ہم کنکلوڈ کریں مختصراً. کہتی تھی بانو اے میرے جانی، اصغر جانی، کب تم گھر میں آؤ گے، اپنی دکھانے صورت شکل نمانی، کب تم گھر میں آؤ گے. دریا سے تم پی کر پانی، کب تم گھر میں آؤ گے. بولو میرے، بولو میرے، بولو میرے یوسف ثانی، کب تم گھر میں آؤ گے. سوگ میں تیرے پیارے میں نے پہنی کفنی کا
काली है, सोग में तेरे प्यारे मैंने पहनी कफनी काली है, भूरे बालों वाले आजा, झूला तेरा खाली है, कहती थी बानो. So नाज़रीन, that concludes our program. Feedback के लिए sidzaidi@hotmail.com, sidzaidi@icloud.com पे अपना feedback हमें ज़रूर दें, बताएं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा. इंशाअल्लाह ताला एक अगले नए प्रोग्राम के साथ अगले हफ्ते आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे. स्टेटन आइलैंड के स्टूडियो से सैयद सोहेल शाह साहब को और सैयद अज़हर ज़हरी साहब को और मुझे इजाज़त दीजिए. खुदा हाफ़िज़ नाज़िर, फ़ी अमानिल्लाह.